میں کتنا صحیح ہوں، اس معاشی بدحالی اور معاشی کلاشی کے اندر میرا کتنا ہاتھ ہے؟ کبھی میں نے سوچا؟ آپ بتائیں، یہ قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں اشیاء خرد و نوش کی، جو قیمتیں گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے اس کو چھوڑیں، وہ تو قیامت کے دن گورنمنٹ حساب دے گی۔ یہ دال، سبزی اور آلو اور پیاز کی قیمتیں کیا گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وهدى وبشرى لقوم يؤمنون۔ سترہویں پارے کے شروع میں سورۃ الانبیاء ہے، جو تقریباً آدھے سپارے پر مشتمل ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے اللہ نے آغاز کیا ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا، سیدنا لوط علیہ السلام کا، سیدنا داؤد علیہ السلام کا، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس ضمن میں اور بھی کئی نبیوں کے نام ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر 3 نبیوں کی پریشانیوں کا ذکر کیا کہ 3 نبیوں کو یہ پریشانی تھی، اور انہوں نے اس پریشانی کے عالم میں کیا کیا۔ ایک نبی ایوب علیہ السلام، ان کو پریشانی لاحق ہوئی کہ وہ بیمار تھے، اللہ نے بیماری میں ان کو مبتلا کر دیا، اور کئی سال تک وہ بیماری میں مبتلا رہے۔ انہوں نے اس آزمائش میں اللہ سے اپنے تعلق کو استوار کیا، تعلق باللہ وہ مضبوط کیا، اور ایک مختصر سی دعا انہوں نے پڑھی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ بس یہ مختصر سی دعا کی، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں اس وقت تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی پریشانی دور کر دی، بیماری ختم ہو گئی، آزمائش ختم ہو گئی، مختصر سی دعا۔ دوسرے نبی کا اللہ نے ذکر کیا، اور وہ دوسرے نبی ہیں زکریا علیہ السلام۔ ان کو بھی ایک پریشانی لاحق ہے، اور وہ پریشانی کیا ہے کہ وہ صاحب اولاد نہیں۔ ان کو پریشانی یہ ہے کہ میرا وارث ہونا چاہیے، وارث کے لیے پریشان ہے، اولاد نہیں ہو رہی، نبی بھی محتاج، مجبور، اللہ کی طاقت کے سامنے سرنگوں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اولاد کے حصول کے لیے زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اور وہ دعا بھی یہاں سورہ انبیاء میں اللہ نے ذکر کی، چھوٹی سی مختصر سی دعا، کہا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، مختصر سی دعا، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں،
मुख्तसर सी दुआ, रब्बी ला तज़रनी फर्दा, अल्लाह तो मुझे अकेला मत छोड़ना, अकेला मत रहने देना। व अंता खैरुल वारिसीन, और तू बेहतरीन वारिस अता करने वाला है, मुझे वारिस चाहिए। अल्लाह ने दुआ कबूल की, ज़करिया अलैहिस्सलाम की परेशानी दूर की, उनकी मुश्किल को हल कर दिया, उनको अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा, नाम रखकर याह्या। तीसरे नबी का अल्लाह ने जिक्र किया और उनकी परेशानी भी जिक्र की, और वो परेशानी सबसे बड़ी परेशानी कि मछली ने उनको जिंदा निगल लिया। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम, मछली ने जिंदा निगल लिया, मछली के पेट के अंधेरे में है, मछली लेकर गहरे समंदर में चली गई, समंदर का अंधेरा हो गया। फिर रात आ गई, रात का अंधेरा हो गया। फनादा फी ज़ुलुमात, इन पे दर पे अंधेरों के अंदर भी उन्होंने अपने ताल्लुक को अल्लाह से टूटने ना दिया, ताल्लुक बिल्लाह को उस्तवार किया, ये राब्ता इस्तेमाल किया। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता था यूनुस अलैहिस्सलाम कहां है। कश्ती वालों ने तो खुरा अंदाजे करके फेंक दिया, किसी को नहीं पता सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। फनादा फी ज़ुलुमात, अंधेरे के अंदर, बल्कि अंधेरों के अंदर उन्होंने जो वजीफा किया वो क्या था? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है हर किस्म के ऐब से, बेशक मैं ही जालिम हूं। मुख्तसर सा वजीफा, कितनी बार पढ़ा कोई पता नहीं, अल्लाह ने तादाद भी जिक्र नहीं की, मुख्तसर सा वजीफा पढ़ा, और इसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने अंधेरों से उनको निकाला, मुश्किलात से उनको निकाला, मछली के पैर से सही सलामत जिंदा मछली बाहर उगल के चली गई। ये तीन नबियों की परेशानियां अल्लाह ने जिक्र की, और तीनों की दुआएं। एक तो आप यहां ये बात नोट करें कि जो शरई और मसनून दुआएं होती हैं वो लंबी चौड़ी नहीं होती, मुख्तसर मुख्तसर वजीफे होते हैं, और उनकी तादाद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 मरतबा, 7 मरतबा, 10 मरतबा, बस इससे ज्यादा 33 मरतबा, ज्यादा से ज्यादा बड़ा वजीफा जो अल्लाह के नबी ने किसी को बताया वो 100 मरतबा, बस 100 मरतबा से बढ़कर कोई वजीफा सही हदीस में मौजूद ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100 मरतबा बस। हमारे यहां लंबे चौड़े वजीफे, बल्कि बाज लोगों के नाम ही शेखुल वज़ाइफ लोगों ने रख दिए, खासतौर पर एक अबकरी नाम से भरमार है, पोस्टें आती रहती हैं मीडिया, सोशल मीडिया पर। कोई हकीम साहब है, वो आलिम बनकर बैठ गए और थोक के हिसाब से लोगों को वजीफे घड़ घड़ कर बता रहे। तादाद कितनी? जिसको 1 लाख मरतबा पढ़ो, इसको 1000 मरतबा पढ़ो, इसको 3000 मरतबा पढ़ो। तो ये तादाद देख कर ही आप अंदाजा लगा लें कि ये वजीफा मनगढ़ंत है। 100 से बढ़कर कोई मसनून तादाद है ही नहीं। और जिसको अरबी नहीं आती बेचारे को, जो किसी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं है लेकिन बड़ा बन गया है, वो उर्दू में वजीफे बता रहा है। दाता साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात, फलां का दर्द फलां का जाए यही लगे मेरी आस, उसने उर्दू में वजीफे बना लिए। तो वज़ाइफ के मुतालिक ये बात याद रखें कि वजीफा छोटा, जो मसनून वजीफा होगा मुख्तसर होगा, छोटी सी बात होगी, लंबी चौड़ी नहीं। अल्लाह के सामने छोटी सी गुजारिश, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तादाद कोई मुतय्यन नहीं है किसको कितनी मरतबा पढ़ना है। औलाद के लिए जो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी वो कितनी मरतबा पढ़नी है। बीमारी के लिए जो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कितनी मरतबा पढ़नी है। परेशानी से, मुसीबत से निकलने के लिए इस आयत करीमा का कितनी बार विर्द करना है? कुछ नहीं। जितना आपके पास टाइम है, टाइम निकालें, इसके लिए टाइम निकालें कि आपने 10 मिनट तक इस आयत का विर्द करना है गिने बगैर। इसलिए कि मसनून तादाद इसकी जिक्र नहीं। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ये विर्द करें आप। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर ताल्लुक बिल्लाह मजबूत है तो 1 मरतबा भी काफी है। 1 मरतबा भी ये दुआ पढ़ना काफी है। औलाद के लिए पढ़ेंगे, औलाद मिल जाएगी। बीमारी दूर करने के लिए पढ़ेंगे, बीमारी दूर हो जाएगी। और परेशानी, मुसीबत, आजमाइश से निकलने के लिए पढ़ेंगे, 1 मरतबा भी काफी है अगर ताल्लुक बिल्लाह मजबूत है। और अल्लाह के साथ ताल्लुक
کچے دھاگے کی طرح ہے تو پھر منکے پہ منکا گراتے چلے جائیں، بلکہ اس سے گنتے چلے جائیں، بٹن دباتے چلے جائیں، 1000 مرتبہ کیا، 1,00,000 مرتبہ کیا، 10 لاکھ مرتبہ بھی پڑھ لیں گے، تعلق باللہ مضبوط نہیں ہے، یہ وظیفہ کسی کام کا نہیں۔ اصل تعلق باللہ ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ، تعلق، اعتماد، توکل کتنا مضبوط ہے، آپ کو اللہ پہ کتنا بھروسہ ہے۔ بات تو بھروسے کی، آپ بھی دنیاوی معاملات میں اپنے معاملات اس کے سپرد کرتے ہیں جس پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، اعتماد کرتے ہیں دنیاوی معاملات کے متعلق، اس پر آپ اعتماد کرتے ہیں، اس کے سپرد اپنے معاملات کرتے ہیں، اپنے راز دیتے ہیں، اس کو ایک بڑی رقم بھی سونپ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں، توکل نہیں، بے دہانی ہے، بدخیالی ہے، ذہن میں پراگندگی ہے، اور ساتھ ساتھ وظیفہ بھی جاری ہے، من کا گر رہا ہے تسبیح کا، اور ساتھ ساتھ کاؤنٹ بھی ہو رہا ہے کہ ہم نے اتنی مرتبہ کر لیے تھے۔ عمل کے لیے مقدار بھی ضروری ہے اور معیار بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ یہ تو دنیاوی معاملات میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ بھائی اس چیز کی بس اوقات کوئی چیز اس کی مقدار تو بہت اچھی ہوتی ہے، آپ مقدار دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ہے، لیکن جب معیار دیکھتے ہیں تو وہ ٹکے کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ تو معیار اور مقدار دونوں وظائف کے اندر ضروری ہیں، اور معیار اور مقدار چیک کرنے کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں، اور تعلق کی مضبوطی یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، حالات اچھے ہیں تو بھی اللہ سے رابطہ ہے، حالات برے ہیں تو بھی اللہ سے رابطہ ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ حالات پلٹا کھاتے نہیں، پریشانی آتی نہیں، ہم اللہ کے سامنے پھر گر جاتے ہیں، اور جیسے ہی خوشحالی آتی ہے، جیسے ہی فراوانی آتی ہے، جیسے ہی منافع آتا ہے، اللہ کو اکثر بھول جاتے ہیں، اللہ کو اکثر بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ پیٹ بھرا ہو تو رب یاد نہیں آتا، پیٹ خالی ہو تو اللہ اللہ اللہ۔ یہ انسان کی وہ فطرت ہے جس کا اللہ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا کہ پریشانی پر لمبی چوڑی دعائیں، اور خوشحالی پر ہمارے قریب سے یوں گزر جاتا ہے جیسے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں۔ آج پریشانیاں کیوں ہیں، مصائب کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ جب ہم خوشحال تھے، جب فراوانیاں تھی، جب بخیلی کی، جب رشتہ داروں کے حقوق نہیں دیے، اللہ کے نام پر نہیں نکالا، حقوق اور فرائض کی، حقوق اور فرائض میں کوتاہی کی، ادائیگی میں کوتاہی کی۔ اب یہ ہے کہ حالات خراب ہیں تو اب دعائیں کر رہے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ سن نہیں رہا، اب پریشانی دور نہیں ہو رہی، مصائب ختم نہیں ہو رہے، معیشت تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دونوں حالتوں میں آزماتا ہے۔ میرا بندہ مجھ سے اپنا تعلق کس حالت میں مضبوط رکھتا ہے؟ کامیاب وہی ہے جو خوشحالی میں بھی اللہ سے اپنا رابطہ استوار رکھے، اور تنگ دستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود اس کی طرف متوجہ ہوگا پھر کہ میرا بندہ تو خوشی میں میرے پاس تھا، یہ تو اس وقت میری طرف آتا تھا، یہ تو اس وقت دعائیں کر رہا تھا جب اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ضرورت کے وقت ہی اللہ سے مانگنا ہے، ہم نے ضرورت کے وقت ہی مانگنا ہے، اور جب ضرورت پوری ہو گئی اب مانگنا بھی ہم اللہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، تعلق باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ضرورت ہو یا نہ ہو، اللہ سے رابطہ استوار رکھے، اللہ سے مانگتے رہیں۔ آپ آسانی میں اللہ سے مانگیں گے، اللہ آپ پر کبھی تنگی لائے گا ہی نہیں۔ یہ تنگیاں آنے کا، پریشانیاں آنے کا، مصائب آنے کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے خوشحالی میں اللہ سے مانگا ہی نہیں۔ خوشحالی آ گئی تو بس اب فراٹے بھر کے دوڑ پھر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ کو بھول گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا ذکر کیا، صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، کہا 3 آدمیوں کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی۔ پہلی آزمائش ان کی پریشانی میں ہوئی، اور دوسری آزمائش ان کی خوشحالی میں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ 3 آدمی بنی اسرائیل کے، ایک کوڑ کا مریض تھا، جس کو کوڑ کی بیماری تھی، لوگ اس کے قریب نہیں جاتے تھے، بدبو آتی، یہ زخم دیکھ کر، یہ حالت دیکھ کر ہی لوگ اس سے بھاگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آزمایا،
اس بیماری کی حالت میں اس کے پاس ایک فرشتہ آیا. اللہ کے آزمائش کا انداز دیکھیں, ہم نہیں سمجھتے یہ فرشتے آنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. ممکن ہے آج بھی اللہ ہمیں آزما رہا ہو, ہماری آزمائش ہو رہی ہو, ہمارے در پہ کوئی فقیر آیا, دکان پہ کوئی گاہک آیا, کوئی مانگنے کے لیے آیا اور ہم نے اس کو دھتکار دیا. جیب میں رقم ہونے کے باوجود, تجوری میں پیسے ہونے کے باوجود ہم تو نہیں جانتے, کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتہ بھیج کر ہمیں آزمایا. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے اب سلسلہ یہ بند کر دیا. یہ سلسلہ بند نہیں ہوا. اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ کا یہ طریقہ جاری اور ساری ہے. وہی نہیں آتی, نبوت کا دروازہ بند ہے, لیکن فرشتے تو آ رہے ہیں. اللہ کی طرف سے آزمائش تو ہو رہی ہے, اللہ پرکھ رہا, جانچ رہا تمہیں. کا فرشتہ آیا انسانی روپ میں, بہت اداس ہو, پریشان ہو. کہا ہاں پریشان کیوں نہ ہوں, کوڑ کا مرض لگا ہوا ہے, لوگ قریب نہیں بیٹھتے, بات نہیں کرتے مجھ سے دور بھاگتے ہیں, کیسی بیماری اور آزمائش کے اندر مبتلا ہوں, بدبو آتی میرے پاس. اچھا اگر تم چاہو تو میں تمہاری یہ بیماری دور کر دوں. اس نے کہا ضرور. فرشتے نے ہاتھ پھیرا, بھلا چنگا ہو گیا, بہترین جسم ہو گیا, ساری بیماری ایک دم رفو چکر ہو گئی, خوبصورت جسم اس کو مل گیا. اچھا بیماری تمہاری دور ہو گئی, اب کیا چاہیے تمہیں؟ اس زمانے کے حساب سے اس نے کہا مال چاہیے. اچھا مال میں کیا چاہیے؟ اونٹ چاہیے. یہ لو اونٹ. اس کو اونٹنیاں یا اونٹ دے دی اس نے, بڑا خوش ہو گیا, بیماری دور ہو گئی, مال بھی مل گیا. اور کیا چاہیے؟ یہ پریشانی اس کی اللہ نے دور کر دی, مال بھی دے دیا. فرشتہ آگے گیا دوسرے آدمی کے پاس. یہ دوسرا کون ہے؟ فرمایا کہ اس کے سر پہ بال نہیں تھے, گنجا تھا, اور بال نہ ہونے کی وجہ سے لوگ نفرت کرتے تھے. اب تو خیر یہ بیماری عام ہے, بال نہ ہونا, لوگ اس کو معیوب نہیں سمجھتے. ممکن ہے کہ اس زمانے میں یہ پہلا شخص ہو جس کے سر کے بال نہ ہو, اور جس معاشرے میں سارے ایک جیسے ہوں پھر یہ چیز نہیں ہوتی. اب تو اکثر لوگوں کے سر کے بال غائب ہو جاتے ہیں, لوگ پھر بال لگوا بھی لیتے ہیں. لیکن بال جو آپ لگوا رہے ہیں قدرتی, وہ قدرتی ہی ہونے چاہیے. وگ لگوانا منع ہے, چاہے مرد لگوائے چاہے عورت لگوائے. یہ نقلی بال لگوانا, اس پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی, لعنت فرمائی. تو اس زمانے میں وہ شاید پہلا شخص تھا یا واحد شخص تھا جس کے سر کے بال نہیں تھے. وہ اس معاشرے میں اکیلا گنجا نظر آتا, لوگ اس سے نفرت کرتے یا اس کو گنجا گنجا کہہ کر پکارتے, اس کو بڑا معیوب لگتا. تو جب آپ مسلسل ایک بندے کو تنگ کریں گے, اس پر آوازیں کسیں گے, وہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے بیچارہ. تو وہ بھی تھک ہار کر بیٹھا ہوا ہے, پریشان ہے, میرے بال کیوں نہیں آ رہے, لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں. فرشتہ انسانی روپ میں اس کے پاس پہنچ گیا. کیا پریشانی ہے تمہیں؟ کہا پریشانی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی, لوگ آوازیں کستے ہیں مجھ پر, مجھ سے نفرت کرتے ہیں, مجھے بال چاہیے. اچھا تمہاری یہ پریشانی میں دور کر دیتا ہوں. فرشتے نے سر پہ ہاتھ پھیرا, خوبصورت بال آ گئے, ریشمی بال آ گئے اس کے. بیماری تمہاری دور ہوگی, اب کیا چاہیے؟ اس نے کہا مال چاہیے. اور کیا چاہیے؟ اچھا مال میں کیا چاہیے؟ گائے چاہیے. اس کو گائے دے. پہلے والے کو اونٹ دیے, اس کو گائے دے. بیماری دور ہو گئی, صاحب مال ہو گیا, فراوانی آ گئی. فرشتہ آگے گیا تیسرے آدمی کے پاس. اس کو بھی اللہ نے ایک آزمائش کے اندر ڈالا ہوا ہے, اور وہ آزمائش کیا ہے کہ وہ اندھا ہے, نابینا, نابینا ہے. اور ویسے ہی انسان کو نظر نہ آئے, نظر کم آئے اور پھر نابینا ہو جائے. دنیا اندھیری ہو گئی اس کے سامنے, اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا میں کیا کھا رہا ہوں, کیا پی رہا ہوں, نہ رنگ کا اس کو پتہ چل رہا ہے, اور نہ ہی دنیا کا کہ دنیا کے اندر کیسے عجیب و غریب رنگ پھیلے ہوئے ہیں. ایک دم سے دنیا اندھیری پڑی. کتنی بڑی آزمائش, کتنی بڑی آزمائش. تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا آنکھیں چاہیے. دنیا اندھیری ہے, کچھ کر نہیں سکتا, کہیں جا نہیں سکتا. مجھے نہیں پتا اس دنیا کے اندر کیا رنگ ہے, آسمان کا کیسا ہے, زمین کا کیسا رنگ ہے, پہاڑ کس رنگ کے, اور درخت پہ جو پھول اور پتے ہیں وہ کس رنگ کے آ رہے ہیں. ان رنگوں کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ مجھے میری کھوئی ہوئی جو بینائی ہے وہ چاہیے. فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, اس کی بینائی لوٹائی. تمہاری دنیا روشن ہو گئی, تمہاری پریشانی جاتی رہی. اب کیا چاہیے؟ مال چاہیے. کون سا مال چاہیے؟ اس نے کہا بکریاں چاہیے. اس کو اس نے بکریاں دے دی. ایک عرصہ ہو گیا,
اس کے اونٹ آگے بڑھے، اس کی گائے آگے بڑھی، اس کی بکریاں. اور مال میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی، خاص طور پر بکریوں کے اندر. حکم بھی ہے کہ بکریاں پالو، اللہ نے بکریوں کے اندر برکت رکھی. مال کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے. وہ جو کوڑ کا مریض تھا اس کے پاس وادی بھر کی پوری وادی، ایک پہاڑ اس طرف ایک پہاڑ اس طرف، یہ پوری خالی جگہ اونٹوں سے بھر گئی، اتنی برکت ہوئی. دوسرے کے پاس گایوں کی کثرت ہو گئی، اس کے پاس بکریوں کی کثرت ہو گئی. عرصہ گزر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ آزمایا. اللہ اکبر. یہ واقعہ محض واقعہ نہیں ہے کہ آپ سنیں اور اس کو فراموش کر دیں. اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنے آپ پر منطبق کریں کہ اللہ نے کہیں کسی موقع پر ہماری آزمائش تو نہیں کی تھی، ہم نے کسی کو دھتکار تو نہیں دیا تھا، کسی کے ساتھ یہ سلوک تو نہیں کیا تھا. اور ہوتا ہے. یہ اسپتالوں کے بیڈ پر جو لوگ پڑے ہوئے ہیں نا، جا کر پوچھیں ان سے، یہ بتائیں گے آپ کو کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ ہم نے فلاں فلاں کے ساتھ ایسا کیا تھا. مکافات عمل ہے دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ بعض چیزیں انسان کو لوٹا کر دیتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے مکافات عمل کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ برا کیا بھی ہے، کسی کا حق مارا بھی ہے اور انجانے میں کیا، جانے میں نہیں انجانے میں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری وہ کوتاہیاں، ہماری وہ کمیاں معاف فرما دے. انسان توبہ نہیں کرتا، بغیر توبہ کے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اللہ دنیا میں ہی میں مکافات عمل اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آزمایا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کوڑی بنا دیا. وہ انسان جس کو برس کا جزام کا مرض لاحق تھا، اس کے سامنے یہی آدمی بالکل کوڑی کے انداز میں، جو اس کا پہلا ماضی تھا، اس انداز میں اس کے سامنے گیا اور کہا بھائی دیکھو میری حالت، مجھے یہ جزام کا مرض لاحق ہے، مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور میرے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں، میں مسافر بھی ہوں، تمہیں اللہ نے اتنا مال دیا ہے، مجھے ایک اونٹنی دے دو، ایک اونٹ دے دو، تاکہ اس پہ سوار ہو کر میں رخت سفر باندھوں، اپنی منزل تک پہنچ سکوں، مسافر ہوں اور غریب بھی ہوں، محتاج بھی ہوں. اللہ اکبر. انسان کیسے اپنی فطرت اتنی جلدی بدلتا ہے. اللہ نے یہ واقعہ اپنے نبی کی زبانی ہم تک بیان کرتے ہم تک پہنچایا کہ لوگوں تمہاری فطرت ایسی نہیں ہونی چاہیے، تمہیں اس طرح گرگٹ کی طرح رنگ نہیں بدلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں فراموش نہیں کرنی، نہ اپنے ماضی کو بھولنا ہے. اللہ اکبر. اس شخص نے جب سیٹھ بنا ہوا ہے، ساہوکار بنا ہوا ہے، خوبصورت جسم کا مالک ہے اور ہزاروں اونٹوں کا مالک ہے، اس کوڑی کو دے کر نفرت کا اظہار کیا. دور رہے مجھ سے، تجھ سے بدبو آ رہی، تجھ سے بدبو آ رہی. اور جہاں تک بات ہے اونٹ کی، تجھے اگر اونٹ دے دیا تو میرے اوپر جو اوروں کے بھی تو حقوق ہے نا، اپنے فلاں رشتہ دار کو دیکھنا ہے، فلاں کو دیکھنا ہے، سارے معاملات میرے سپرد ہیں، میں تجھے بھی دوں اور فلاں کو بھی دوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جا جا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. صاف انکار کر دی، صاف انکار کر دیا. اللہ نے وہ ماضی اس کا آئینہ بنا کر، تمثیل بنا کر، مجسمہ بنا کر اس کے سامنے لا کھڑا کیا، لیکن انسان اس میں اپنی شکل نہیں دیکھ سکا. اس کو یاد ہی نہ آیا کہ میں بھی کبھی ایسا تھا، سب کچھ بھول گیا. پھر اس فرشتے نے اس کو یاد دلایا، میں نے تجھے کہیں دیکھا ہے. کہاں دیکھا ہے؟ میں تو بڑا سیٹھ، ساہوکار، بڑا تاجر آدمی، مجھے کہاں دیکھ لیا؟ تو وہی آدمی ہے جس کو کوڑ کا مرض لاحق تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، اللہ نے تیری بیماری دور کی، تجھے دولت مند بنایا، اور آج تو جھوٹ بول رہا ہے. اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے اسی طرح واپس کر دے جس حالت میں تو پہلے تھا. اللہ اکبر. جس حالت میں تو پہلے تھا. یہ بڑے بڑے ارب پتی، کروڑ پتی، اچانک سے ان کی ملیں جو بند ہو جاتی ہیں، کارخانے جو بند ہو جاتے ہیں، ان کا جو بزنس ایک دم سے بیٹھ جاتا ہے اور یہ فٹ پاتھ پہ آ جاتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا آئینہ ہے. تلاش کرے اپنی خامیاں، کہیں ہم نے ایسا تو نہیں کیا کہ پہلے ہمارا ماضی کیا تھا، اللہ کی رحمت سے دولت اور کاروبار ملا، اللہ کی نعمتیں ملی، اور بالآخر ہم نے اللہ کی نعمت کا کفران کیا. کفران. فرشتہ وہاں سے گیا اور پیچھے سے وہ شخص دوبارہ اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس بیماری میں پہلے تھا، اور ساری دولت اللہ نے واپس لے لی. دوسرے کے پاس پہنچا جس کے سر کے بال نہیں تھے، گنجا تھا، تو اللہ نے بالکل اس فرشتے کو گنجا بنا کر اس کے پاس بھیجا.
गया उसके पास सर खुजाता हुआ, भाई मैं मुसाफिर हूं, मुझे ज्यादा राह चाहिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ सामान चाहिए, और देखो मुझे बीमारी भी लायक है, लोग मुझसे नफरत करते हैं। उसने भी यही जवाब दिया, मुझे और भी लोगों के हुकूक अदा करने हैं, फला जगह भी देना है, मैंने सबका ठेका थोड़ी ले रखा। ये अल्फाज होते हैं लोगों के, सबको मैंने ही देखना है, सारे मामलात मैंने चलाने हैं, किस किस के हुकूक में अदा करूं? मेरे ऊपर पहले ही बड़े हुकूक हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। उसने कहा मैंने तुझे देखा है कहीं। कहां देखा है? कहां देखा है? उसने कहा तू वही गंजा तो नहीं जिसके सर के बाल नहीं थे, जिससे लोग नफरत करते थे, जिससे लोग नफरत करते थे। अल्लाह ने तुझे बाल भी दिए, माल भी दिया, और आज तू अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में थोड़ा सा माल भी खर्च नहीं कर सकता। अगर तू झूठ बोल रहा है तो अल्लाह तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। चुनाचे उसका अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ छीन लिया और पहले की तरह उसको गंजा बना दिया, और माल भी सारा अल्लाह ने छीन। तीसरा आदमी नाबीना, फरिश्ता उसके पास गया और उससे भी इसी अंदाज में कहा, नाबीना बनकर अल्लाह ने उस फरिश्ते को नाबीना बना दिया आर्जी तौर पर, और वो उस आदमी के पास गया कि देखो मैं नाबीना हूं, मंजिल मकसूद तक पहुंचना चाहता हूं, ज्यादा राह खत्म हो गया, कोई एक आध बकरी दे दो, मैं उसका दूध निकाल कर पीऊं, चलता रहूं, अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, अपने घर वालों में पहुंच जाऊं। उस नाबीना ने जब उसकी हालत देखी, जो पहले नाबीना था अब बीना है, उसके पास माल दौलत है, जब उस नाबीना की हालत देखी तो कहा मेरे भाई मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा, ये देख ये मेरी बकरियां हैं, तुझे नजर तो नहीं आ रही, लेकिन ये रेवड़ के रेवड़ खड़े हुए हैं, मैं तुझे इख्तियार देता हूं, जितनी बकरियां चाहता है ले जा, जो छोड़ना चाहता है छोड़ जा, अगर तू सब ले जाना चाहता है तब भी मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे लिए एक बकरी भी नहीं छोड़ना चाहता तब भी मुझे कोई परवाह नहीं, ये सब कुछ ले जा, इसलिए कि मैं पहले नाबीना था, मेरे पास कुछ नहीं था, अल्लाह ने मुझे बीना भी किया, अल्लाह ने मुझे माल भी दिया, ये सब कुछ तेरे हवाले है, मेरे भाई जो चाहे ले जा। फरिश्ते ने अब खुश होकर कहा कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं फरिश्ता हूं, अल्लाह ने इम्तिहान के लिए मुझे भेजा था, और दो तेरे साथी कोड़ी और गंजा वो इसमें नाकाम हुए, तू इसमें कामयाब हुआ, अल्लाह तेरे माल में और इजाफा करे। उसके माल के अंदर और इजाफा हो गया और दो से अल्लाह ने माल छीन लिया। ये मकाफात अमल का ये सिलसिला जारी और सारी है। अल्लाह कहता है लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, इन किस्सों में जो अल्लाह ने बयान किए, इन किस्सों में जो उसके रसूल ने बयान किए, बनी इसराइल के इन वाक़यात में इबरत है, इबरत मौइज़त है। इसमें अल्लाह ताला ने मिसालें बयान करके तुम्हें समझा दिया है। मा काना हदीसन युफ्तरा, जो वाक़या अल्लाह ने बयान किया और जो वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया सही हदीस से साबित हो, अल्लाह कहता है ये वाक़या घड़ा हुआ नहीं है, ये तख़य्युलाती नहीं है कि किसी बाबे ने कोई बैठकर बना लिया हिकायत रिवायत, नहीं, कुरान और हदीस के सच्चे वाक़यात ये बेआईनी ही हक और सच है, वकूफ पजीर हुए, मनसाई शहूद पर आए, और अल्लाह ने वो वाक़यात कुरान और हदीस में बयान किए ताकि अहले अकल अहले खैर इन वाक़यात से सबक हासिल करें। लेकिन नहीं, सबक हासिल नहीं करते, ज़बूं हाली है, माशी परेशानी है कि बढ़ती चली जा रही है। और मुर्दे इल्ज़ाम क्या है जी, हुक्मरान हमारे खराब हैं, हुक्मरान हमारे खराब। मैं कितना सही हूं, इस माशी बदहाली और माशी कल्लाशी के अंदर मेरा कितना हाथ है, कभी मैंने सोचा? आप बताएं, ये कीमतें जो बढ़ रही हैं अशियाए खुर्दो नोश की, जो कीमतें गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है उसको छोड़ें, वो तो क़यामत के दिन गवर्नमेंट हिसाब देगी। ये दाल सब्जी और आलू और प्याज की कीमतें क्या गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है? ये जखीरा अंदोजी कौन कर रहा है? वाफर मिकदार में हर चीज मौजूद है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। दालों के स्टॉक लगे हुए हैं, चावल का स्टॉक लगा हुआ, प्याज भरे हुए हैं गोदाम। अभी कल की खबरें आपने पढ़ी, पंजाब में अक्सर पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, कहते जी किल्लत है, शॉर्टेज है, पेट्रोल नहीं है। और कल जब पुलिस ने छापे मारे, टैंकर के टैंकर लोगों ने छुपा के रखे हुए, टैंकर पूरे पेट्रोल डीजल के भरे हुए वो गोदामों के अंदर छुपा के रख दिए।
یہ ذخیرہ اندوز پتہ ہے کہ آج رات قیمت بڑھے گی، صبح سے آپ کو پیٹرول نہیں ملے گا، حالانکہ ٹینک بھرے ہوئے پیٹرول پمپ کے، لکھ کے لگا دیتے ہیں، بوکنات لگا دیتے، بند کر دیتے ہیں، اس لیے کہ شام کو وہ قیمت جو بڑھنی ہے اس پیٹرول پمپ پر بڑی ہوئی قیمت وصول کریں۔ ذخیرہ اندوز، اللہ اکبر، کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ اللہ نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، ویل، جہنم کی وادی، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ناپ تول یعنی آپ قیمت لے کر کسی کو چیز پوری نہ دے، ڈنڈی مارے، اور یہاں تو پوری چیزیں ہی آپ نے چھپا دی ہیں، لوگوں کو دے ہی نہیں رہے، لوگوں کو دے ہی نہیں رہے۔ اشیاء خرد و نوش، اشیاء ضرورت، اس کو سٹور کرنا، چھپا کے رکھنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے لا یحتکر الا خاطئ، احتکار کرنے والا گناہ گار ہے۔ احتکار کا مطلب ہے جس چیز کی ضرورت ہے اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو، پہننے اوڑھنے سے ہو، استعمال سے ہو، صرف کھانے سے نہیں، جس چیز کی معاشرے کو ضرورت ہے، چاہے وہ انسان کے لیے ہو چاہے وہ جانوروں کے لیے ہو، معاشرے میں اس کی ضرورت ہے، لوگ اس کے لیے پریشان ہیں، اور آپ کے پاس وافر مقدار میں ہے اور آپ نے سٹور کر دیا، اس کو ذخیرہ کر دیا کہ قیمت بڑھے گی پھر نکالوں گا، فرمایا یہ گناہ گار ہے۔ اور مجمع الزوائد کی ایک روایت کے مطابق بئس العبد، بہت برا آدمی قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس کو؟ بہت ہی برا آدمی ہے وہ کہ جب قیمت کم ہوتی ہے اس کو برا لگتا ہے، قیمت گر گئی، ہائے ہائے قیمت گر گئی، ڈالر نیچے آ گیا، سونے کی قیمت گر گئی، اس کو بہت برا لگتا ہے، اور جب قیمت بڑھتی ہے بڑا خوش ہو جاتا، اب مزہ آئے گا، اب تجوری بھرے گی میری، اب منافع سے میرا پیٹ بھرے گا۔ قیمت بڑھنے پر جو آدمی خوش ہوتا ہے، قیمت گرنے پر جو آدمی افسردہ ہوتا ہے، فرمایا بئس العبد، بہت برا آدمی۔ اور اس وقت دیکھ لیں آپ، سونے کی قیمت، ڈالر کی قیمت، اور لوگ سٹاک کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، تو اس کو احتکار کہتے ہیں، اور شریعت کے اندر یہ حرام ہے، حرام ہے۔ فرمایا الجالب مرزوق والمحتکر ملعون۔ یہ روایات میں اگرچہ ضعف ہے، میں پہلے وضاحت کر دوں، احتکار سے متعلق جتنی روایات ہیں سوائے صحیح مسلم کی روایت کے جو میں نے پہلے پڑھی، اس کے بعد جتنی بھی روایات اب پڑھا ان میں اگرچہ ضعف ہے، لیکن بعض روایات ایسی ہیں کہ جو بیان کی جا سکتی ہیں، اتنی بھی ضعیف نہیں ہے کہ ہم ان کو بیان ہی نہ کریں، اس لیے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے، ایسی بیماری ہے ذخیرہ اندوزی جو معاشرے میں پھیل رہی ہے، اور لوگ اس کو برا ہی نہیں سمجھتے۔ الجالب مرزوق، فرمایا جو چیز بازار لے آتا ہے، بازار میں رکھتا ہے، دکان پہ رکھتا ہے، بیچنے کے لیے لے آیا ہے، اللہ اس کو اور زیادہ رزق دے گا، اس لیے کہ یہ بیچنے کے لیے آیا ہے۔ والمحتکر ملعون، اور جو بازار میں نہیں لا رہا، سٹور کر رہا ہے، گودام میں چھپا کے رکھ رہا ہے، فرمایا وہ ملعون ہے، ملعون، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ ذخیرہ اندوز کو ملعون قرار دیا۔ اور امام ابن حجر اسقلانی نے ایک روایت کو حسن قرار دیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں باہر نکلے، اناج کا ڈھیر لگا ہوا، منڈی میں اناج کا ڈھیر لگا ہوا، اور قحط سالی کے وہ دن تھے، آپ خوش ہو گئے کہ قحط سالی کے دن ہیں اور کسی نے اتنا اناج لا کر منڈی میں ڈال دیا، آپ خوش ہوئے اور ڈھیروں دعائیں دی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ جو گندم آیا ہے، اناج آیا ہے، ایک تو سیدنا عثمان غنی کا غلام ہے فروخ، وہ لے کر آیا ہے، اور دوسرا آپ کا کوئی غلام ہے آزاد کردہ، دو غلاموں نے مل کر ڈھیر لگا دیا منڈی کے اندر، وافر مقدار میں غلہ پہنچا دیا، اناج پہنچا دی، آپ بڑے خوش ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں آ گئے، فروخ بھی آ گیا اور آپ کا آزاد کردہ غلام بھی آ گیا۔ آپ نے ان سے پوچھا اتنا مال کہاں سے لائے، اتنا مال کہاں سے لائے؟ دونوں نے کہا کہ امیر المومنین ہم نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا تھا، مال چھپا کے رکھا تھا، گودام میں تھا، سٹاک تھا، اب ہم لے کر آئے جب بالکل شارٹ ہو گیا مال، گندم مل نہیں رہا، اناج مل نہیں رہا، دانہ مل نہیں رہا، اب لے کر آئے ہیں۔ آپ نے کہا تم نے بہت برا کیا، تم نے بہت برا کیا، جب مسلمانوں کی ضرورت تھی اس وقت گوداموں کو تالے لگا کے رکھ دیے، گوداموں میں چھپا کے رکھ دیا یہ مال۔ سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من احتکر علی المسلمین طعامہم ضربہ اللہ بالجزام والافلاس،
جو مسلمانوں کی خوراک ان سے روک کے رکھے گا، خوراک سے مراد جو ضرورت ہے، پٹرول ہے، ڈیزل ہے، گندم ہے، دالیں ہیں، چینی ہے، کوئی بھی چیز، فرمایا جو مسلمانوں سے ان کی خوراک کو روک کے رکھے گا، ذخیرہ اندوزی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جذام کا مرض لاحق کر دے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ فقیر بنا دے گا، اللہ فقیر بنا دے گا۔ جذام کا مرض، لا علاج مرض، مختلف بیماریاں، جا کر دیکھ لیں آپ۔ یہ بڑے بڑے ساہوکار جو بڑے بڑے کنٹینر کے حساب سے مال منگواتے ہیں اور پھر پورے پورے کنٹینر چھپا دیتے ہیں، قیمت بڑھے گی پھر نکالیں گے، قیمتیں بڑھانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ بیماری، جذام کی بیماری اور فقیری کے اندر مبتلا کر دے گا۔ سیدنا عثمان غنی کے جو غلام تھے فروخ، انہوں نے سنا، فوراً کہا امیر المومنین میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں آئندہ کے بعد میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا، چھوڑ دیا انہوں نے کہا۔ وہ ملک شام چلے گئے اور وہاں جا کے حلال تجارت کی، اللہ نے بڑا مالدار کر دیا۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کا جو غلام تھا، آزاد کرتا غلام، اس نے کہا جی ہمارا پیسہ ہماری مرضی، جب چاہیں نکالیں، جب چاہیں اسٹور کریں، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اس نے یہ چیز ماننے سے انکار کر دیا۔ ترغیب اور ترہیب کے اندر الفاظ موجود ہیں، راوی کہتا ہے میں نے اس کو جذام کے مرض میں مبتلا دیکھا، جذام کے مرض میں اور بھیک مانگتے ہوئے دیکھا اس کو، افلاس اور جذام کا وہ مریض بن گیا۔ دنیا کے سارے ذخیرہ اندوز جہنم میں جائیں گے اور پاکستانی ذخیرہ اندوز اگلے مہینے عمرے کے لیے جائیں گے۔ بڑی تلخ بات ہے، پاکستانی ذخیرہ اندوز اگلے مہینے عمرے کے لیے جائیں گے اور عمرہ کر کے آئیں گے اور پھر پورا سال ذخیرہ اندوزی کر کے مال کمائیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں جہنم ہمارے لیے نہیں، یہ گوروں کے لیے، یہ یہودی جائیں گے، عیسائی جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ تو ذخیرہ اندوزوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے، ویل للمطففین، ذخیرہ اندوز اس میں آتے ہیں اس آیت کے ذیل میں۔ تو اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں، جو اللہ آج دے رہا ہے کل بھی دے گا، پرسوں بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو بھوکا نہیں مارتا، اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں آپ کو رزق پہنچائے۔ اور تعلق مضبوط نہیں ہے پھر مارے مارے پھرتے رہیں، پھر پیٹ نہیں بھرنے والا۔ تو تعلق مضبوط کریں، اللہ پر اعتماد مضبوط کریں، اللہ پر بھروسہ مضبوط کریں، ایسا تعلق ہو کہ ادھر آپ کی زبان سے دعا نکلے اور ادھر عرش تک پہنچے اور آپ کی من کی مراد پوری ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔